فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 565 24 مارچ 2022۔ سوال: اگر کوئی بندہ بینک میں نوکری کرتا ہو اور آپ کو کھانے کی دعوت دے تو کیا اس کے گھر سے کھانا جائز ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2162۔ لیکن دعوت دینے والے کے بارے میں دیکھ لیا جائے، وہ کاروبار کس قسم کا کرتا ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان حلال رزق کمانے اور کھانے کے پابند ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1015۔ لہذا حرام کمانے والوں کی دعوت قبول نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی دعوت کرے جس کے ذرائع آمدن حلال و حرام دونوں قسم کے ہوں تو اس کی دعوت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو تم نے دعوت کی ہے یہ حلال کمائی سے کی ہے یا حرام سے۔ کھانا جائز سمجھتے ہوئے کھائیں اور اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی دعوت جو اس نے خیبر کے موقع پر کی تھی قبول فرمائی اور اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور کھانا تناول فرمایا، اگرچہ اس کھانے میں اس یہودی عورت نے زہر ملا دیا۔ وہ لوگ سود خور بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذریعہ آمدنی باغبانی بھی تھا۔ شرح السنہ للبغوی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 14۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی، حالانکہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں آتا ہے اکالون للسحت، کہ وہ یہودی حرام بھی کھاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 42۔ واضح رہے کہ جو شخص بینک میں کام کرتا ہے اس ملازمت کے علاوہ اس کا کوئی اور حلال ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے اور وہ اپنی اسی کمائی سے دعوت کرتا ہے تو اس میں شرکت کرنا اور دعوت کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لا علم میں جو دعوت کھا لی ہے اس پر استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ ایسے دوستوں اور رشتہ داروں کی دعوت سے مناسب انداز میں معذرت کر لی جائے۔ اور اگر کسی بینک ملازم کا بینک کی آمدنی کے علاوہ کوئی اور جائز و حلال آمدنی کا ذریعہ بھی ہو تو پھر جائز ہے، یا پھر کسی گھر میں ایک سے زیادہ کمانے والے لوگ ہیں، کچھ حلال کچھ حرام، تو ایسے گھر سے ملی ہوئی دعوت بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔